محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعتہ یوم القیامہ اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج اللہم عجل لولیک الفرج والعافیت والناصر ومد فی عمرہ پروردگار اللہ اس جامعہ نو ترقی عطا فرما، اس سے محسنین متعلمین نو کامیابی و کامرانی و سرفرازی عطا فرما۔ صدقہ محمد و اہل بیت محمد مدرسین دیا توفیقات خیری اضافہ فرما، علوم اہل بیت تشنگان علوم اہل بیت تک پہنچا مردی توفیق عطا فرما، قلب امام زمان کو ساری راضی فرما، روز جمعہ روز رحمت روز مغفرت امام زمان دے ظہوری تاجیل فرما، ان دعا مدی قبولیت واسطے صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الامی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوکب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ رسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، صلوات۔ الذي كان الميراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، صلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، صلوات۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، صلوات۔ مومنین کرام، چونکہ روز جمعہ ہے اور نماز جمعہ میں بن کے پڑھاونی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ گفتگو کرنا چاہتا، فقط توجہ نال سماعت فرمے دے راسو اور سن دے راسو کہ میں کے عرض پیا کریں دا۔ مومنین کرام، ڈھل دی گردی قسم، وقت عصر دی قسم، ڈھل دے سورج دی قسم، یہی روایت دے مطابق
یہ عصر تو مراد او ویلا ہے جس وقت اللہ دی ذات نے اپنے حبیب نو نبوت عطا فرمائی ہے۔ اس ویلے دی قسم جس وقت میں اللہ نے مصطفیٰ نو وحی عطا فرمائی، نبوت و رسالت عطا فرمائی۔ قسم ہے زمانے دی اس وقت دی، پروردگار اللہ تیری ہر گل محکم، تیری ہر گل مضبوط، تیری ہر گل لچ طاقت، تیری ہر گل لچ وزن، تو خالق یہ مخلوق ہے۔ پروردگار اللہ قسم چاون دی ضرورت کیا ہے، جڑا خالق مخلوق دے سامنے قسم دا ذکر کرے وقت انسان تے کو غافل نہیں رہنا چاہیدا۔ سمجھ وانج گل ڈاڈھی اہم ہے جندے تو پہلے خالق قسم پیا چاہیدا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، طلاب اور علماء بھی موجود ہیں۔ ان تحقیق واسطے بے شک، یعنی جس گل وچ شک نہ ہوئے، تردید نہ ہوئے، ریب نہ ہوئے، ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے چے، انسان خسارے چے، انسان اولاد آدم، یعنی کہ اندے وچ کوئی قید نہیں لئی گئی، کوئی مومن ہے، منافق ہے، شیعہ سنی ہے، کلمہ پڑھ دے نہیں پڑھ دا، جس فرقے نال تعلق رکھ دے، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے دے وچ ہے۔ پروردگار اللہ اس گھاٹے چوں، اس نقصان چوں کوئی بچ بھی سکتا ہے۔ آواز قدرت آندھی ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ ہاں نقصان تو بچن دا طریقہ میں اللہ پیا دسیں دا کہ پہلے ایمان گھننا وے، ایمان گھنن دے بعد ساری زندگی نیک اعمال کریں دا رہا۔ اس حوالے نال علماء نے چند قسمہ بیان کیتی ہیں۔ اس دنیا دے اندر جڑے لوگ اہل ایمان ہیں انہاں دے کچھ قسمہ بیان کیتی ہیں۔ پہلی کیٹیگری یہ ہے نوجوانوں کہ ایمان بھی رکھ دیں اور عمل بھی رکھ دیں۔ ایمان بھی ہے انہاں لوگاں دے وچ، عمل بھی مضبوط ہے۔ دوسری وہ قسم لوگاں دے جڑے نہ ایمان رکھ دیں نہ عمل کریں دیں۔ تیسری کیٹیگری یہ ہے ایمان رکھ دیں عمل نہیں کریں دیں، اور چوتھی قسم یہ ہے عمل کریں دیں ایمان نہیں رکھ دیں۔ تو میں انہاں دی ایک مثال دے کے جلدی دے نال اپنی گفتگو کنارے تک پہنچا ہونا چاہتا۔ پہلی قسم انہاں لوگاں دی کہ جڑے ایمان بھی رکھ دیں اور عمل بھی رکھ دیں، علماء، شہداء، صالحین، انبیاء، آئمہ، دنیا دے اندر وہ لوگ کہ جنہاں دا ایمان بھی مضبوط ہے تے عمل بھی مضبوط ہے، بعد قیامت تک ایسے لوگاں دا کفانی میلہ نہیں تھی دا رہا کہ ایمان بھی رکھ دے ہوئے، اللہ دی ذات تے ایمان بھی ہوئے، وحدانیت خدا تے ایمان بھی ہوئے، رسالت مصطفیٰ تے ایمان، علی اور علی دے یارہ معصوم بچنا دی امامت تے امام ہوئے، ایمان رکھ دیں، نال نال عمل بھی کریں دیں۔ عمل بھی اتنا مضبوط ہے جتنا جیویں آل محمد نے حکم دیتا ہے۔ تبھی تک گھبرائیاں تو نہیں بیٹھیں نہ تواریاں۔ اے لوگ کامیاب ترین لوگ ہیں کہ جڑے ایمان بھی گھننا ہیں اور عمل بھی گھننا ہیں۔ انہاں کو اللہ نے قرآن نوید بشارت دیتی ہے کہ تھوارے واسطے میں اللہ نے جنت دیاں وہاں دیاں نہرہ بڑھائیں، تھوارے واسطے میں اللہ نے جنت دے باغات بڑھائیں، تھوارے واسطے میں اللہ نے جنت دے محل بڑھائیں کہ جڑے لوگ پہلے اللہ دی ذات تے ایمان گھننا ہیں، بعد ساری زندگی اپنی مرضی نہ لینے گزاری، اویں گزاری نے جی میں خدا اہدہ یا اللہ دا حبیب اہدہ۔ دوسری ان قسم لوگاں دی کہ جڑے نہ ایمان رکھ دیں نہ عمل کرے دیں، مخلوق خدا دے وچوں بدترین قسم اے انہاں لوگاں دی کہ جنہاں دا نہ کوئی عقیدہ ہے، نہ خدا کو پہچان دیں، نہ اس دی کسی وحی کو پہچان دیں، نہ 1,24,000 پیغمبر چوں کسی نبی دے بارے تعارف رکھ دیں، نہ ایمان عمل ویسے بھی کوئی نہیں۔ انہاں دی زندگی حیوانہ دی زندگیاں کو پئی گزر دی ہے۔
کوئی پتہ نہیں انہاں کو خالق اور مخلوق دا، کوئی پتہ نہیں انہاں کو رازق و مرزوق دا، کوئی پتہ نہیں انہاں کو ساجد و مسجود دا، بس انہاں دی زندگی میں ہے جی میں حیوان دنیا تے آیا، کھادا پیتا، مر گل گیا، باقی انہاں دی زندگی کوئی کسی کم دی نہیں۔ اے او لوگن کہ نہ ایمان رکھ دن نہ عمل کریں دن۔ تیسری قسم بڑی اہم ہے جہاں شکار اساں لوگ آج تھی چکے ہیں، یا میری قوم دے جوانہ کو اس شہدہ شکار کر چھوڑے، ایمان رکھ دن عمل نہیں کریں دے۔ ایمان خدا کو من گدے، نبی دی نبوت دا اقرار کر گدے، ائمہ طاہرین کو من گدے، امیر المومنین علی نو متقیہ دا امام من گدے، مگر اتھائیں بریک لا دیتی گئی ہے۔ بس انہاں کو مننا کافی ہے، اگر انہاں کو مننا ہا جے نمازہ پڑھنی ہن تو علی کو کیوں امام مننا سے، اگر نمازہ پڑھنی ہن تو کربلا زواری کی دا کیوں آئے بدے ہیں، اگر اساں روزے رکھنے ہن تو مولا حسین کو رومن دا کے فائدہ ہا۔ اے انتہائی خطرناک فکر جڑی قوم دے جوانہ دے اندر مظلوم کربلا دے ممبر تو پہنچا دیتی گئی ہے کہ بس فقط آل محمد کو مننا کافی ہے، عمل کوئی ضروری نہیں ہے۔ نہیں میرا محترم، اللہ دی ذات عمل ہی انہاں لوگاں دا قبول کرے دیئے جنہ دے دل وچ ایمان دی شمع چمک دی پئی ہو۔ یا تا نعرہ دی ترتیب چا بنو تو یا وقت خاموشی نال سنو بیٹھے، وقت میرے کل تھوڑا ہے۔ مومنین کرام عرض کرنا چاہتا کہ آل محمد کو اگر فقط اسا مننا ہا تے عمل نہیں کرنا، قرآن سارا وقت قابل قبول ہے۔ ایک نمہ ہر سال ہر 6 مہینہ بعد ای قوم دے جمانہ تے ایک نمہ جال ہون کے سٹا میں داران دے، ہون قرآن کو فرسودہ العیاذ باللہ، قرآن کو پرانی کتاب 1400 سال پہلے علی بھئی سائنس ترقی کر گئی ہے، ٹیکنالوجی اپنے عروج تے پہنچ چکی ہے، انسان مریخ تے پہنچ چکا ہے، چند کو کراس کر گیا ہے۔ اے پچھلیاں ہوئے سوچاں وضو ہی کرنا ہے تے واجبات ہی ہننے تے غسل ہی کرنا ہے تے مسجد جو پہلے سجا قدم رکھنا ہے تے نکل دے لے کھبا کڑھنا ہے۔ اے مولوی اتھائیں اپنی نوجوان نسل کو او پچھلے زمانے جو گھدی ودن سائنس ٹیکنالوجی کتھا پہنچ چکی ہے۔ قرآن آج تو 1400 سال پرانی کتاب ہے، کالج اور یونیورسٹیز دے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی دا سہارا گھن کے تواریاں نسلہ دے اندروں نور ایمان، نور توحید، محبت رسالت، محبت امامت و ولایت، محبت قرآن کٹ دے پائیں اور کمزور پہ کنے دیں۔ مقابلے دے وچ سائنس اور ٹیکنالوجی کو پہ آنے دیں کہ سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے، قرآن پرانی کتابیں یاد رکھنا۔ میں آق سکدا کہ انسان مریخ تے پہنچ چکے، جیرا وارث قرآن ہے وہ مریخ تک نہیں گیا، وہ عرش اولا تک پہنچ چکا ہے۔ کان قاب قوسین او ادنا، میرا محترم جیڑا وارث قرآن ہے اون دیتا نالین بھی عرش تک پہنچ چکی ہے۔ اسا منے دے ہیں کہ سائنس بہت بڑی ترقی کر چکی ہے، میں من گیا کہ اے دریامہ دے وچ سمندری بیڑے چلا کے اتے ایئر بیس بنا کے اپنے جنگی تیارے اڑا سکدیں، اے جنگی جہاز اڑا سکدیں، سمندرہ دے وچ اپنے بحری بیڑے کھڑا کے اتنی ترقی کر سکدیں جو نمی دنیا وسا سکدیں۔ مگر ہر روز خبر پڑ دے وے فلانے ساحل دے وچ ایک بیڑا بڑھ گئے، فلانے کنارے فلانے ملک برازیل دے وچ سمندری جہاز ڈوب گئی ہے، اتنے اساسے اتنا سامان قیمتی چیزاں بڑھ گئی ہیں۔ اے سمندرہ دے وچ اپنی بیڑیاں چلا سکدن، مگر نوح آنگوں سفینہ نجات کدہ نہیں چلا سکدے۔ اسا من گئے ہیں کہ فضا دے وچ اے اپنا جہاز اڑا سکدن، مگر سلیمان آنگوں اپنا تخت نہیں اڑا سکدے۔ اسا من گئے ہیں، میں من گیا کہ انہاں دے کیپسولہ دے وچ
انہاں دی کیپسولاں دے وچ ٹیبلٹ دے وچ کیمیکل رکھ کے دوائیاں شفا ہے انہاں دے کیپسولاں تے انجیکشناں چ من گئے سائنس اور ٹیکنالوجی اتنی ترقی کر گئی ہے کہ ایک کیپسول دے وچ اے شفا رکھ سکتے ہیں مگر کائنات دی کوئی سائنس مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتی جنہ کو اللہ نے کربلا عطا کی ہے انہاں دے ذہن دے ہوتے کداں سائنس اور ٹیکنالوجی سوار نہیں ہونی چاہیے 14 دے فرمان دے مقابلے دے وچ میرا محترم ہی کا دے جو سورج دا فاصلہ 9 کروڑ تے 3 لاکھ میل دے ہوتے سورج کھڑے 5 کروڑ ایٹم اگر اکٹھے پھٹیں تا اتنی گرمی ایک سیکنڈ جو سورج سٹیندہ کھڑے ہر سائنس دانا دے میرا انداز ہے آسمان اتنا دور میرا انداز ہے آسمان تو بھی آسمان اتنا دور ایک بندے جڑا آدھے کنات 50 فٹ لمبی ہے بیا پھیتا چا چیندے تے کچھیندے چا وہ آدھے 50 نہیں 60 او تو سائنس دانا دے پچھو بھج دے جیڑی ہر گل تخمین زن اندازہ جیڑی ہر گل اندازے تے کرے دیں تو انہ دی منن واسطے تیار ہے تے جیڑا آدھے میں عرشاں دی سیر کر کے آیا ہوں دی منن واسطے تیار ہے تو آنیاں زندگیاں دراز ہوں میں من گئے ہیں نوجوانوں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے مقام اور عروج تے پہنچ چکی ہے سائنس بہت ترقی کر چکی ہے کہ ایک لحظے انجیکشن لا کے بندے کو بیہوش کر سکتے ہیں قافلہ حیات کو کچھ گھنٹہ واسطے روک سکتے ہیں سرجری کر کے اپریشن کر کے دوبارہ ٹاؤں لا کے بیہوش کو تا زندہ کر سکتے ہیں مگر کوئی سائنسدان نہیں آیا جڑا صدیاں دے ستے مردے کو قدم دی ٹھوکر مار کے زندہ کر سکتا ہوئے کداں واسطے اہل بیت دے دروازے دا غلام مذہب شیعہ دا نوجوان سائنس اور ٹیکنالوجی دا سہارا فوجہ تبھی تک گھبرا گیا تو نہیں پایا سائنس اور ٹیکنالوجی دی ترقی دا سہارا گھن دے ہویاں آل محمد دے فرامین کو پس پشت سٹن دی کوشش نہ کرے تاکہ تھوڑا سادہ ایمان آل محمد دے فرامین دے مطابق ہویا دن بدن مضبوط تھیمنے کام نہیں ہومنا یاد رکھنا عمل قائدہ قبول ہے کچھ عرصہ پہلے میں نے ایک نوجوان میں سوال کی تھا کہ انگریز پاکستان دے اندر بھی ڈھیر ساری یورپی ملک دے لوگ اتنا کام پہ کریں دیں مثلا NGOs دی شکلی اگرچہ انہاں دے جتنے بھائی مقاصد ہیں خدا جان دے انہاں دیاں نیتاں دے بارے ظاہراً کلمہ نہیں پڑھ دے ظاہراً انہاں دے اندر ایمان علی رمق نہیں مگر ہیپاٹائٹس والی ایک ڈبی جڑی مارکیٹ جو 15,000 دی مل دی ہے انہاں دی وجہ تو 3,000 دی مل دی پئی ہے جتنے سارے پولیو دے قطرے ہیں یہ سارے بالک ملتے پہ اگر پرائیویٹ ویکسین کرائی ونجے بڑی مہنگی ہے یہ سارے ورلڈ بینک والے یا جیڑا دنیا دا امیر ترین بندہ کچھ علی پہلے بھی پاکستان دا وزٹ کیتے سی بل گیٹس وہ ڈھیر سارے اپنے ڈالرز لیندہ پیے غریب ملکاں دے وچ ایمان نہیں رکھدا رسول دی رسالت تے ایمان نہیں رکھدا خدا دی وحدانیت ایمان نہیں رکھدا مگر اتنے کم کریں دا پائے اس دا عاجر ملنے یا کوئی نہ یاد رکھنا مخلوق خدا اور انسانیت دی خدمت یہ مذہب بھی ایک علیحدہ ہے اللہ دی ذات اعمال فقط متقیاں دے قبول کرے دے بس انہاں کو عاجر ملنے یا کوئی نہ یاد رکھنا جیڑے لوگ ایمان نہیں رکھ دے عمل کریں دے ودن انہاں دا عمل ہے اللہ عاجر دے منے لیکن دنیا چ دے منا ہے یا لمبی زندگی دے ذریعے چنگے گھر دے ذریعے کسرت نال اولاداں کسرت نال مال صحت دے ذریعے یا اللہ دی ذات انہاں کو اس نیک اعمال دا اجر دے دیے اچھی موت دے ذریعے کہ ملک الموت کو حکم ہو دے موت بڑی کڑوی ہے اس نے میری مخلوق خدا دی خدمت کی تھی ہے لہٰذا ادھر روح آسانی نال قبض کر موت علی تلخی نہ ہوئے تاکہ ادھے اعمال دا اجر میں اللہ کو دنیا چلے چھوڑا آخرتی چا عمل دا اجر نہیں ملنا آخرتی چا عمل سہلے دا اجر مل رہے تے عمل سہلے بڑھ دیتا ہے جو 14 دی محبت ہوئے انہاں لوگاں دا اجر ہے مخلوق خدا دی خدمت دے حوالے نال چونکہ گل لمبی ہو ویسی
اگر میں کہنا اے گل کہ لوگ چار قسم دیا موتن، لوگ بھی چنگے تے موت بھی چنگی، لوگ بھی مارے تے موت بھی ماری، لوگ اچھے موت اوکھی، لوگ برے تے موت سوکھی۔ بہرحال اس تفصیل میں نہیں ونجنا چاہتا، اتنا ضرور رکھنا چاہتا لوگ ایسے ہی پہلی کیٹیگری عمل بھی ہے ایمان بھی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہاں دا کفن میلہ نہیں تھیدا۔ دوسری کیٹیگری نہ ایمان ہے نہ عمل ہے، لہٰذا یہ لوگ حیواناتوں بھی بدتر ہیں۔ تیسری قسم جہاں اساں شکار ہو چکے ہیں مذہب اہل بیت والے، ایمان ہے اور پکا تے سچا ایمان ہے مگر عمل علی دولت کاڑھ لیتی گئی ہے۔ یاد رکھنا ایمان اللہ عمل اون دا قبول کرنے جہاں دل وچ ایمان دی شمع ہوئے، اگر تھوڑا سارا ایمان رہ گیا عمل نہ ہویا قبول ہی نہیں ہونا، جڑا ہو سی نہیں قبول کیا ہو سی۔ اگر ایمان ہوئے عمل نہ کرے تے عمل دی نیت چا کرے اللہ وقت بھی آجر عطا کر چھڑے دے۔ ابن مبارک نامی ایک بندہ بہت بڑا عابد گزرا، اندھے نال ایک لوہار دا گھر رہی، لوہار دا گھر رہی۔ ابن مبارک دنیا تو ٹور گیا، عالم خواب کچھ مدت دے بعد اندھے بیٹے خواب لٹھا کہ جنت جو دو محل ایک اندھے بابے دا جڑا بزرگ زاہد عبادت گزارے، نالو وہ جڑا محل اس لوہار دا بھی ہے۔ حیران دیا کہ لوہار تا ساری زندگی کئیاں تغاریاں داتریاں بنے دا رہ گئے، تے میرے بابے اتنی عبادت کی تھی دوہاں دا آجر برابر کیوں ہے؟ بڑے آرام نال بیٹھی ہاتھ اندھے گھر بن کے اس نے پوچھا کہ این لوہار دا کوئی بیا کامی ہے؟ وہاں کہ جی دو نیکیاں ہانی دیا جنہیں ایسا کو یاد ہے۔ پہلی اے ہے کہ جی میں ہتھوڑی چاہی بیٹھا ہوتا ہا تے آوازان دی آزان دی اللہ اکبر وطو کو تلے نہیں آنے دا اتھائیں ہاتھ روک کے آدھا ہا او کیدا طاقت ورے جیڑا آواز بھی آنے دا ہے۔ چاہندہ ہا زمین تے نہیں آندی دوبارہ نہیں مرے دا رکھنے دا ہا آزان دو ٹور پوندا ہا لبے کہدا ہا اول وقت کی نماز پڑھدا ہا۔ تے دوسری وہ آدھے کہ جس ویلے سارے نہیں دا تھکا سارے نہیں دا تھکا تے ترٹا گھر آدھا ہا اسا اپنے مکان دی چھت دے ہوتے سیڑھیاں دے ذریعے ہوتے سمدے ہاسے جلے ویندہ ہائی تے آدھا ہی ہائے میرا اللہ سمدے لے کاش میں مزدور نہ ہودا، کاش میں غریب نہ ہودا، کاش میں تھکا ہویا نہ ہودا، تو میں بھی ساری رات ابن مبارکہ کو مسلح تے بہ کے تیری عبادت کرے دا رہا۔ پروردگار اللہ میری مجبوری اے ہے جو سارا نہیں مزدوری کر کر تھک پودا دل میں دئی آدھے جو تو اس قابل ہیں جو ساری رات سر سجدے چے رکھ کے تیری عبادت کی تھی ونجے سمجھ گئے کہ فقط عبادت دی نیت کریں دا ہاں اے نیت کریں دا گئے اللہ اتنا عاجر عطا کریں۔ تواریاں زندگیاں دراز ہوئے اگر دل ایمان دی شمع جلدی بھئیے تے بندہ نیکی دا ارادہ بھی کر چھوڑے اللہ دی ذات عاجر عطا کر چھوڑے دیئے تے اگر ایمان بھی ہے تے عمل بھی ہے۔ قرآن انہاں لوگا کو کامیابی دی ضمانت دیتی نے اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کہ پہلے ایمان گھنا میں بعد عمل صالح کرے دے رہے ونجن۔ لیکن آج تا نوجوانوں ظلم دی چکی اتنی الٹی پئی چلتی ہے، حد ہو گئی ہے کہ آج آل محمد دے منن والے اہل ایمان کو مومنین کو اتنا عمل کنو غافل کر دیتا گئے کہ سارا نظریہ بن گئے کہ نمازہ تا دشمن علی پڑھنی ہیں، سارا نظریہ بن گئے روزے تا دشمن علی رکھنے، ساری تا جنت واضح ہو چکی ہے۔ یاد رکھنا ہی گل تے آخری گل پیا کرے نا انسان خوف اس ویلے آدھے جدہ ملک الموت یاد آوے، قبر یاد آوے، محشر یاد آوے، سختی یاد آوے، میدان محشر دی ترہ یاد آوے تو یہ کبھی تک گھبراتا نہیں گیا۔ انسان مقصد ہے اس وقتی حالت خوفی چاہتا ہے نا کہ میں اللہ دی بارگاہ چ ونجنے میں پیشی دیونی ہے، میں خدا دی بارگاہ چ ون کے سوالوں دا جواب دیونے، اس وقت انسان دے اندر خوف آتا ہے۔ مسئلہ اے بن گئے کہ اسا ہونا ہر برائی کنو ڈر دے اس گالوں نے
اور ہر برائی کرن واسطے تیار اس گل ہو گئے ہیں کہ اس قوم کو اتنا بہادر کر دیتا گئے کہ نہ تے کو موت دی پرواہ ہے، نہ تے کو قبر دی پرواہ ہے، نہ تے کو محشر دا ڈر ہونا چاہیے، نہ تے کو حساب کتاب دا ڈر ہے۔ ہر مقام دے ہوتے آل محمد تیرے واسطے آئے کھڑے حسن، تیری مرضی ہے تو جی میں زندگی گزار۔ آخری ویلے مولا علی آوے سن، قبر دی تاریخی تیری مولا علی مقادم نے معاشر قبرہ پھٹ دیاں پہیاں حسن، سونے سونے گھوڑے آئے کھڑے حسن، تیرے سونے لباس حسن، تے کو گھن ویسن، نہ سورج دی گرمی، نہ محشر دا ڈر، نہ پانی، نہ حساب، باتیں سدھا جنت ونجنے۔ اُدھا نقصان اے تھی ہے جڑا اساں حساب و کتاب تو غافل کر دیتے، ہن کوئی جرم کریں دیاں ساڑا ہاتھ کمدہ نہیں، تہمت لے دیاں ساری زبان کمدی نہیں، اللہ دی نافرمانی کریں دیاں سارے تے خوف آدھا نہیں۔ اسا ہر بندے دی جنت کلیئر کر چھوڑیے کہ ہن تیری دیر جنت دی کوئی دیر نہیں، تیرے مرن دی دیر تیری جنت انتظار پئی کریں دیئے۔ اس واسطے ہر بندہ تیار ہے، ظلم کرن واسطے تیار ہے، تہمت لاون واسطے تیار ہے، نہ حق گواہی دیون واسطے تیار ہے، سجڑا دا حق لٹن واسطے تیار ہے، بھینی دا حق لٹن واسطے تیار ہے، بڑھڑے پیو ماں کو دھکے دیون واسطے تیار ہے۔ کیوں خوف نہیں ریا؟ اسا مولا علی کو سامنے آڑ کے ہر برائی دا لائسنس دے دے گئے ہیں اپنے نوجوانہ کو، اور ہر برائی دا پرمٹ دے دے گئے ہیں۔ یاد رکھیں علی مجرم چھڑامن نہیں آیا، علی جرم چھڑوامن آیا۔ علی مجرم چھڑامن آیا ہے، علی جرم چھڑامن آیا ہے، مجرم تباہ دج پہ چھٹ سن۔ پہلے زندگی دے وچ علی انبیاء آئمہ تحریم دا آمن دا مقصد اے ہے کہ مخلوق خدا کنو جرم چھڑوامن، جرم۔ لیکن ایسا جرم دی اجازت دے دیتی ہے، گناہ دا لائسنس آل محمد دی محبت کو ایسا پرمٹ بنا کے دے کہ تو تقار تو جو علی آل ہے تے کو تا مولا علی بروز معاشر چھڑوا گنسی۔ میرا محترم، اگر ہر برائی سارے واسطے جائز ہے، ہر برا کام ایسا کرنا ہا تا وقت زینب بازار آج کیوں گئی ہے؟ اگر تساں اسا نمازہ نہ پڑھنی آتا او ننگے اٹھ دی کانڈتے زینب کیوں پوچھ دیا ای سجاد کا نہ ہون جسا نماز دا ویلا۔ چل اپنے غمج کا جانا رہو میں بڑے دردہ آلے آزادار آئے بیٹھے ہو، چاند جملے پڑھنا چاہتا وقت اتنا ہے۔ آپ جسا زندان دیا دیواراں دینا پورا سال جو بیٹھی ہیں زندان نوجوان زندان دیا دیواراں دے نال رت لگی ہوئی نظر آندی ہے۔ آخر کداں تا تھکیاں ہوئی سید زادیاں کانڈ تا لا نہ سکدیاں۔ وہ پڑھدن نا مصائب خان کے جڑا زینب نانے دی قبر تے آئیے تے کھجور دے درخت نال زینب پیشانی لئی جو کانڈ لا نہیں سکدی۔ میں آدھا اتھا تا زینب پیشانی لئیے سال جو زندان جو بیٹھیے کیڑے رنگ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، کیڑے رنگ میں واللہ نا کیڑے رنگ جو بیٹھی رہی ہے عباس دی بھین میں نے معاف فرماوے زندان دی چھات کوئے نہیں۔ تو سا جان دے وے جڑا گرمیاں ہو دینے لوگ دیواراں دے نال سائتے باندھیں جو ڈی چڑھداں دا راندہ سایہ مقدہ ویدہ راندہ ایو منظر ہوندہ ہا شام دے زندانی ڈی چڑھداں دا ہا زینب یتیمہ کو نال لا کے دیوار نال ڈی چڑھداں دے سید زادیاں دیوار نال جڑا سر تے آ ونجے آ سایہ موق ونجے ہا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اپنے محمد کا رہنا رہو میں بھیرا دے یتیمہ تے اللہ جانے کیڑے رنگ چ سایہ بنے دی ہے عباس دی بھین۔ بس ختم کرا میری قوم دا غیرت مندہ مک گئیاں قیداں، چلو اتھوں دو جملے چا پڑھ داں۔ ہر قیدی خوش ہو دے جنہ قیداں چھٹ دیں، امید ہو دیئے پوتر بھیرا سجن آئے کھڑے ہو سن، میڈیا قیداں چھٹ سن پہلے پہلے بھیرا آکے ہاں نال لیسی۔ کیوں خوش نہیں تھی سجاد تے رنہ کیوں ہے جان دہا میں وحد قیدیاں جدہ چھٹنیاں قیداں نہ اکبر ہوں رہے نہ چاچے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ شلا اجرکم اللہ اپنے ڈکن میں واللہ دا
ہر قیدی کو امید ہوندی ہے سجڑ آئے کھڑے حسین ہاں نال لیسن اس گالو روندہ ہا سجاد جڑا سنے سرے ہائی دا میری قوم دا غیرت ماندہ ترائے محمل ملن ترائے معاملہ دے ہوتے انہاں نے پردے لائن مقاری کی دیئے یزید نے مقاری کی دیئے سے پہلے معاملہ دے ہوتے سرخ چادرہ سٹمائیاں نے تاکہ علی دیاں دھیاں سرخ معاملاتے سوار ہو کے ونجن تے لوگ سمجھ سن جو زینب راضی ہو کے ویدی پئیے میں نے ماں فرما میں جڑا پئیے نا سرخ چادرہ تے زینب دی دید ایمیں تڑپ کے آدھی سجاد جیرا اکبر جیاں پوتر تے جیڑی ماں عباس وہ جیڑیاں بھینا عباس جیاں بھیرا مرا کے ونجن وہ سرخ معاملہ تے باہ دین ای بے حیاء کو آکے کالیاں چادرہ لاوے میں کالے معاملہ تے بہ کے دنیا لکھو سے سا زینب ہو جائے اجرکم اللہ اجرکم شل اپنے واہ بھائی واہ حقی ادا کر چھوڑا نے ایکو آکھ سرخ پردے ہٹا کالیاں چادرہ لا جیڑیاں ماما اکبر جائے بچڑے مرا کے وال منجن تینے کل پوچھتا جنہ بھیڑا دے عباس جائے بھیرا مارے ونجن حسین جیاں بھیرا بھج دے گھوڑے تو پیشانی دے بھر لہ ونجے او کوئی این رنگ نل واپس نہیں آدیاں میں بڑیا روایتاں پڑھیں اور میں کوشش کریں داریاں ہر مقتل دی کتاب دے آخری اس چیپٹر چوائدہ ہم مقتل کوئی روایت مل دی ہوئے کہ جڑا زینب آکے میں کو شہداء دے سر دیو آخر کم از کم 72 سر تا بندہ ہا نا یا سید زادیاں 72 سر کپڑے چ بن کے علیحدہ محمل چ رکھائے میں نہیں جاردہ دل ہی میں منے دے سکھ دیا ہن نا ماما تے بھینا ہر ماں نے پوتر دا سر جھولی چ پاتا ہو سی او کیڑا اوکھا منظر ہو سی جڑا رباب دی جھولی چ چھوٹا جڑا سر ہے اللہ جانے عمل بنین دے بچڑے دا سر کیڑی بھین اجرکم اللہ اجرکم اللہ بس ختم پیا کرے نا آخری عزادار تک میرے پاسے ویکھیں جڑا معاملہ تے چڑھیے نا اللہ جانے جھولیاں چ سر پاتے نے سکھ دیا ہن دل ہی میں منے دے سکھ دیا نا ہر بھین نے بھیرا دا سر جھولی چ پاتا ہو سی اکبر دی ماں نے لیلا دا سر پاتا ہو سی رباب نے اصغر دا سر اللہ جانے حسین دا سر زینب دی جھولی اللہ جانے کیڑی پردت اجرکم اللہ میں حوصلے نال 2 سطرہ پڑھنا چاہتا میری قوم دا غیرت ماندہ جڑا تریے بھینا تے ٹر پئین کربلا دے رستے تے حالے کربلا دور رہی حالے کربلا دی نگری قریب نہیں آئی کافی دور رہی جو علی دیا دھیاں دے ہاں لہمر پائے گئے گریے دیا صدامہ بلند ہومر پائے گئے جڑا کربلا دے قریب گئی ہے نا حقل ماری زینب سجاد میں نو لگ دے جو کربلا آ گئی سیدہ دے پھوپی اماں تینو کی میں پتہ لگائے سن سے آدھی سجاد ای نگری جو میں کو حسین دے خون دی خوشبو ای ہوا جو میں کو اکبر دے اللہ بڑی عبادت قبول فرماوے میں نو بھیرا اجرکم اللہ شلا پڑے غمج کا رہنے روے ای نگری جو میں نو غریب بھیرا دی رات دی خوشبو پیاں دیے سیدہ دے ہاں پھوپی اماں کربلا آ گئی جڑا قریب گئے مقتل دے فرمیدن او تیرے بھیرا دی کبرے او میری قوم دا بزرگ حالے اٹھا گودیاں نن لایا کچھ پرددار کھڑے ہوئے اٹھ تو چھان پائن ہر پرددار دا ہاتھ چادر دے آئی اپنے اپنے سجن دی قبر تو اینے بھج دیا آئی بھاڑیاں زندگیاں درازوں میں بھاڑیاں زندگیاں درازوں میں اینے تا لوگ اپنے کو نہیں رہا دے ہر پرددار اپنے بچڑے دی قبر تو اینے گئیے جی میں اڑتے پرندے نو تیر لگ دائے روایت دیئے ہک پرددارے جڑی حسرت دی انگل موج پا کے کھڑیے او کانے او عباس دی بھین زینب دو وجہ علماء لکھین جو زینب کے دی قبر تے کیوں نہیں گئی پہلی وجہ ہے جو زینب دی دید مک گئی
آدھی ای سجاد میں کو نظر کچھ نہیں آدھا میرے بازو چپ کر کے دل آخی تارو پوے لیکن جیڑی دوجی وجہ علماء لکھیے میری قوم دا غیرت مندہ نو پھرا زینب دے مارے ہن سچے دی کھڑی آئی پہلے قیدی قبر دے ونجا سجادہ کھٹو پیا میں پہلے باب مظلوم دی قبر دے جو زمانے دا امام اپنے غمج کدا نہ روے جے کو مانے اپنے مال رزق دا نہ روے سید ذاتیاں دی غربت میری قوم دا غیرت مندہ جدا گئیے عبرت کٹھے دی قبر تے زینب سکھ دی ودی آئی پھرا دی قبر دیکھا او میری قوم دا غیرت مندہ آج جمعہ دا دیئے موقع ملی سجنہ دیا قبرہ تے ونجے لکھے اوسن قطبے کوئے دی قبر تے سید کہیں دی قبر تے سردار کہیں دی قبر تے چیئرمین کہیں دی قبر تے اتے حفیظار او جدا سجاد بابے کو دفنایا ہے قبر تے نس لکھا ہے نبی دا پوترے اے نس لکھا ہے دی امہ زہرہ ہے اے نس لکھا جبریل دے پر تے سمدہ جھک دی زینب تحریر پڑھئے لکھو یا حاضر قبر الحسین اللذی قتلوہ عطشانا اے عودی قبر تھے کو تسا اے عودی قبر جہدے قبر میں اگلی روایت پڑھنا اتے لکھو یہاں حاضر قبر الحسین اے حسین دی قبر حاضر قبر الحسین اللذی قتلوہ عطشانا جے کو تسا مرے درائن کوئی ایڈا درد آنا سیدہ کو حسین دی پیاس دا یہ لفظ پیاس دا یقین فرمائے سو جدہ زینب حقل ماری ہی نا عمر ابن سعد کو آقاسی دیکھ چھڑا چا میرا بھیرا تسا پیا مری دے جدہ ذل جناب اللہ تے سقینہ پہلا سوالیوں کیتا کہ میرے بابے کو کئی پانی پلایا حسین دی ترے سیدہ کو مار مکایا او جوانا جدہ سجاد رویا ایو لفظاں دا پانی سامنے آوے مو کربلا دو کر کے آدھا ہائیو میڈا تسا بابا اجرکم اللہ وقت زیادہ ہو گئے بس آخری جملہ میں نے کل پوچھو میڈا اپنا تجزیہ ہے پہلا ماتمی جلوس کربلا دے وچ سید زادیاں دا اوویلے بنائے جڑا ساریاں بیبیاں پوچھے سجاد اما عمر بنیل دا بچڑا عباس کیت دفنایا ہاوی ہائے 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 فرمے دن عمر دریا دے میرے چاچے دی قبر ساریاں بیبیاں جڑا عباس دا نام آئے ہر پردادار نے اپنے دکھ دسنے آنا غازی دو ہر پردادار نے دربار سے بازار ساریاں سید زادیاں ایویں آئین جی میں جھک دو پانی آندہ ہے تور پین حمل بنین دے بچڑے تھی کپر تے وین کریں دیا میں دین ماتم کریں دیا میں دین او جوان جڑا نیرے گئین زینب دی دید پئیے غازی دی چھوٹی جے دی کپر آئی رک گئی زینب ادھے سجاد کانا اخی طویلا کاما میرے پلا دی کاد تباؤں بلند آئی لما سویتا کپرہو صغیرہ غازی دی چھوٹی کپر کیوں بنائی آئی باندھا باندھا سجاد مٹی تے بیٹھے آدھے پھپی اماں ناراض نہ ہوئے میں چاچے دی لاش کٹھی کرے